الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والمعصومین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم۔ سامعین و مومنین، یا علی مدد، ہم جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی حوالے سے بات کر رہے تھے۔ آپ کی شہادت کے دن ہے اور اس حوالے سے ہم آپ کے فضائل سے آپ مصائب کی طرف آئیں گے۔ تو میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا جی ہم وہ پڑھیں گے جو لکھا ہوا ہے۔ اچھا، لکھا ہوا پڑھنے میں کیا ایشو ہے؟ کوئی ایشو نہیں ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جو لکھا ہے وہ لکھا بھی اہل سنت کے سیاستہ کے اماموں نے ہے۔ اچھا، ان کے 1500-1600 امام ہیں تقریباً، اتنے بن ہی جاتے ہیں، جتنی کتابیں اتنے امام ہیں، جس نے کتاب لکھ دی وہی ان کا امام ہے۔ تو بہرحال تو ان کے جو ہے امام، انہوں نے جو لکھا ہے ہم اس کو پڑھیں گے اور اس میں جو لکھا ہے اسی کے حوالے سے ہم پڑھیں گے۔ گالی دینی ہے، کچھ بھی کرنا ہے تو وہ اپنے اس کو دینا ہے جس نے لکھا ہے۔ تو بہرحال لکھا ہوا بھی نہیں مان رہے، نہ اپنے اماموں کی بھی تصدیق نہیں کر رہے، کیونکہ جب آپ کسی کی تقلید کر رہے ہو، جب آپ کسی کے پیچھے چل رہے ہو، جب آپ اس کے اقوال کو مان رہے ہو تو پھر اس کی بات کو کیوں نہیں مان رہے؟ اس کی وہ باتیں مان رہے ہو جو آپ کو پسند ہے، جو آپ کو پسند نہیں وہ نہیں مان رہے ہو۔ جیسا کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا باغ فدر کے حوالے سے معاملہ وہ سب نے لکھا ہے جی۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ جو میں نے آپ کو پچھلی مرتبہ کہا تھا نا کہ بخاری شریف کی 4241 4241 جس حدیث میں ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اپنا حق لینے کے لیے دربار میں گئیں، خلیفہ اول نے آپ کو کچھ بھی دینا منظور نہ کیا، اس کے بعد آپ ناراض ہو کر واپس آئیں اور آپ آج جب تک زندہ رہیں آپ نے کسی قسم کا ان سے کوئی کلام نہیں کیا اور دنیا سے ان سے ناراض گئیں اور اپنے جنازے کی بھی ان کو اطلاع نہ دینے کی وصیت کی، اور یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، تو آپ اس کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب اس میں اسی حدیث کے حوالے سے جی ہم شروع کرتے ہیں کہ یہ جو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے آپ کے مصائب کے حوالے سے حدیث بخاری، مسلم، ترمذی، طحاوی میں اور ابن ماجہ میں، مستدرک الحاکم میں، اس طرح کی کتابوں میں جو لکھی ہیں نا ان کو آپ اگر نہیں مانے تو آپ کا فیل ہے، لیکن جس کا عقیدہ ہے اس کے عقیدے کے اوپر آپ اپنا عقیدہ زبردستی نہیں ڈال سکتے۔ جی حدیث شروع کرتے ہیں جی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی منزلت اور عظیم شخصیت کے بارے میں عائشہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ سے زیادہ صداقت اور سچائی میں کسی کو نہیں دیکھا۔ حاکم نشاپوری نے المستدرک میں نقل کرنے کے بعد لکھا ہے یہ روایت بخاری اور مسلم کے اصول کے مطابق صحیح، اور ذہبی نے بھی اس کے صحیح ہونے کا اقرار کیا۔ نیز یہ حدیث استیاب اور حلیت الاولیاء میں بھی نقل ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ حلیت الاولیاء میں ہے جی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 41، الاستیاب میں ہے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1892، اور المستدرک کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 120، اور حدیث ہے جی یہ سنن ترمذی کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 369۔ اس میں تھوڑے بہت الفاظ کا جو ہے وہ ہے، باقی جو ہے حدیث کا متن یہی ہے جی۔ حدیث کا متن یہی ہے کہ صداقت اور سچائی میں نبی مکرم کے بعد جناب زہرا کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ تو جب جناب زہرا اپنا حق لینے کے لیے دربار میں گئیں، آپ سے گواہوں کا طلب ہونا، آپ سے گواہ مانگنا، آپ سے وہ لکھا ہوا پرچہ مانگنا، حبہ نامہ، ٹھیک ہے جی، جو نبی مکرم نے لکھ کے دیا تھا، اور آپ کو یہ کہنا کہ آپ جھوٹ بول رہی ہیں، تینوں باتیں کفر کے زمرے میں ہیں جی۔ اس کا میں آگے اب آپ کو بتاؤں گا کیسے کفر کے زمرے میں ہیں کہ اچھا ایک اور روایت ہے جی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان جو ہے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، یہ روایت جو ہے یہ بی بی عائشہ سے نقل ہوئی ہے جی۔ بی بی عائشہ نقل کر رہی ہے اس روایت کو۔ جب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی تھی تو آپ ان کا استقبال کھڑے ہو جاتے تھے، یعنی ان کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے تھے اور ان کا بوسہ لیتے، ان کو خوش آمدید کہتے، ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جگہ پر بٹھا دیتے۔
ٹھیک ہے جی، ایک جگہ پہ آ کے وہ اپنی کالی کمبلی جو ہے وہ نیچے بچھا دیتے، جناب فاطمہ الزہرا ان کے اوپر بیٹھ جاتی۔ اچھا، یعنی کہ وہ جو ہے نا آپ کی نعت اہل سنت کی کالی کالی کمبلی دی یاد ستاوے سونے محمد باجو چیانے نہ آوے، یہ وہی کالی کمبلی جو آپ نعتیں پڑھتے ہو، وہی کالی کمبلی میرے کریم آقا جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے نیچے بچھا دیا کرتے تھے۔ یہ حدیث سنن ترمذی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 369۔ اور آگے جناب والا حاکم نشاپوری نے اسی روایت کو نقل کرنے کے بعد لکھا یہ روایت بخاری مسلم کے اصول و قواعد کے مطابق صحیح ہے، اور ذہبی نے بھی اس کو صحیح تسلیم کیا جی۔ اچھا، طبرانی کی روایت کے مطابق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا فاطمہ میرے نزدیک تم سے زیادہ محبوب ہے اور تم میرے نزدیک ان سے زیادہ عزیز ہو۔ میں کہہ رہا ہوں یہ ایسے راز ہے آپ سمجھ نہیں سکتے، یہ نور علی نور ہے۔ اور جس نے بھی جناب سیدہ کے ساتھ ظلم کیا، بدتمیزی کی، آپ کے در کو آگ لگائی، آپ کے اوپر جھوٹ کا بہتان لگایا، آپ کو یا تماچا مارا، خدا کی قسم وہ دین سے خارج نہیں ہے، وہ کفر کے اس درجے پر ہے کہ جہاں پر میرا خیال ہے کہ پہلے سے لے کر آج تک امت کا کسی یا دنیا کا کوئی بندہ بھی نہیں پہنچا ہوگا۔ ہاں جی، یہ اس جگہ پر جاتا ہے۔ میں انہیں حدیثوں سے استدلال کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ نبی مکرم نے جو شان اور جو فضیلت جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں کہی، آپ کی زبان اقدس سے جو الفاظ صادر ہوئے ان کے مطابق فاطمہ نبی مکرم کے نور کا حصہ ہے۔ آپ میرے نبی فرماتے ہیں آپ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، آپ میرے جسم کا حصہ ہے، فاطمہ مجھ سے ہے، فاطمہ میری ماں ہے۔ میں آپ کو کیا کیا روایتیں پڑھ چکا ہوں، بیان کر چکا ہوں۔ ان کے مطابق جناب فاطمہ کو جس نے اذیت دی، دکھ دیا، جس نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی، وہ سارے کے سارے جہنمی ہیں، وہ کفر کے زمرے میں ہیں، شرک کے زمرے میں ہیں۔ ہاں جی، حجاب اللہ کے ساتھ زیادتی ظلم ہو رہا ہے جی، اللہ کے نور کے ساتھ۔ اچھا، آگے چل کے آگے جناب والا اس میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اہل سنت کے علماء کرام کا جو قول ہے نا جی، وہ ان حدیثوں سے استدلال کر کے کہتے ہیں کہ جی جو ان کے بزرگ علماء ہیں جو جانتے ہیں کہ جی کیا شان ہے اہل بیت کی، ہم بھی مانتے ہیں، ہم ایک ہی رٹ لگائی ہے، ہم بھی مانتے ہیں۔ ہم کیا مانتے، کیا مانتے ہو، کیا ماننا، کیا تمہارا مقصد، کیا ماننے کی تعریف کرو، ماننا کہتے کسے ہیں؟ ان کو بھی جنہوں نے در کو آگ لگائی، ان کو بھی، مولا حسین کو بھی، اور سامنے جو صحابہ کی اولاد ہے ان کو بھی، اور مولا حسن کو بھی، جنازے پہ تیر چلانے والوں کو بھی، سب کو مانتے ہو۔ کیا مانتے ہو؟ اس سے زیادہ اور کیا مشرکانہ بات ہو سکتی ہے کہ ہم مانتے ہیں؟ اور دفاع کرنا ہر بندے کا اپنا حق ہے کہ وہ اپنے مذہب کی پریزنٹیشن کر سکتا ہے، اپنے مذہب کو کھل کے اپنے عقیدے کو بیان کر سکتا ہے۔ کسی کا عقیدہ کسی کے اوپر کوئی زبردستی مسلط نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ جی اہل سنت کے علماء نے جو اس سے استدلال کیا، المستدرک جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 154 اور مجمع الزوائد جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 202۔ اچھا، ان کے نزدیک جی ان حدیثوں کا جو استدلال کیا نا انہوں نے، اور آیت تطہیر اور نبی مکرم کی آیت حدیث ثقلین اور حدیث خلیفتین، اور ان کو مد نظر رکھتے ہوئے علماء محدثین اور حفاظ اہل سنت کے بزرگوں نے جناب سیدہ کو خلفائے ثلاثہ اور تمام اصحاب اور تمام اصحابیات سے افضل قرار دیا ہے جی، خلفاء ثلاثہ اور تمام سے افضل قرار دیا ہے۔ اور جب جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سب سے افضل ہیں تو ان سے جو ان کے کمی ہیں ان کا کیا بنتا ہے کہ ان سے سوال کر سکیں یا ان سے گواہ مانگ سکیں؟ ان کے کمیوں کا کیا بنتا ہے کہ ان سے جا کر بدتمیزی کریں؟ اور جب جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنی وراثت کے بارے میں، اپنے حق کے بارے میں کسی کو دربار میں بھیجے تو ان کو جو آگے سے ایک من گڑت روایت بیان کی جائے اپنی ہی جو خود سے بنائی ہے کہ نبیوں کا کوئی صدقہ مال نہیں ہوتا، جو ہوتا ہے وہ صدقہ ہو جاتا ہے، تو جناب زہرا نے اس وقت کیا کہا تھا؟ یہ ساری باتیں آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا، اس کے اوپر میں نے تفصیلی گفتگو کرنی ہے۔ اچھا، محدثین نے جی ان کو چاروں خلفاء سے افضل قرار دیا ہے، ٹھیک ہے جی۔
اور یہ جو حق چاریار والے ہیں ان کے لیے بات کر رہا ہوں کہ یہ انہی کے محدثین اور انہی کے جو راوی ہیں انہوں نے جناب فاطمہ الزہرا کو خلفائے ثلاثہ اور خلفائے جتنے بھی ان کے ہیں ان سب سے افضل قرار دیا ہے انہی حدیثوں کے، جیسا کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ فیض القدیر میں حدیث ہے کہ فاطمہ بذات منی کے ذیل میں سہیلی اہل سنت کے بزرگ عالم و حافظ ہیں جنہوں نے سیرت ابن ہشام اور دیگر کتابوں کی شرح کی ہے سے چند مطالب نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں اس شخص کے کفر پر استدلال کرتے ہیں جو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو برا بلا کہتا ہے، اور لکھتے ہیں جس نے انہیں برا کہا اس نے رسول خدا کو غضب نہ کیا اور فاطمہ تمام خلفاء سے اور صحابیوں سے افضل و برتر ہیں۔ ایسے انسان کے کافر ہونے پر استدلال اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی افضلیت کی بات کے لیے واقعی انہوں نے اس بات کو معیار قرار دیا ہے کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کو غضب نہ کرنا، آپ کے ساتھ بدتمیزی کرنا یا آپ کا دل دکھانا اللہ کا اور اللہ کے رسول کا دل دکھانا ہے، اور جو ایسا کرے وہ کافر شمار ہوتا ہے، وہ کافر شمار ہوتا ہے۔ اب آگے چل کے یہی لکھتے ہیں کہ لہذا جو کام حضرت فاطمہ کے غضبناک ہونے کا سبب بنتا ہے وہ کفر کا سبب ہے، یعنی ایسا کوئی بھی کام بی بی کو خطا پر کہنا، کوئی لاہور کا ملا ملوانا پیلی داڑھی والا اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی کو خطا پر کہتا ہے تو وہ بھی کافر ہے، اس کا فالوور بھی کافر ہے، اس کو سننے والا بھی کافر ہے، اور پیچھے والے بھی سارے بن رہے ہیں جی۔ یہ انہی کے محدث کی بات کر رہا ہوں میں۔ اچھا آگے چل کے جی وہ اس پہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کو اذیت دینا بھی کفر کا موجب ہوگا، اور اس لیے کہ یقیناً فاطمہ سلام اللہ علیہ کو اذیت دینے سے پیغمبر اکرم اور اللہ کو اذیت دینا ہی شمار ہوگا، یعنی کہ جناب فاطمہ الزہرا کو غضب نہ کرنا، اللہ کو غضب نہ کرنا۔ مناوی جو ہے یہ ان کے محدث ہے، ابن حجر لکھتے ہیں، ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ اس شخص کو اذیت دینا حرام ہے جس کو اذیت دینے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچتی ہے، اور سب سے زیادہ نبی مکرم نے کن کو کہا کہ میرے وجود کا حصہ ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرا خون ہے، میرا یہ ہڈیاں ہیں، میرا جسم ہے، میں ان سے ہوں، یہ مجھ سے ہے، وہ ہے ہی جناب پنجتن پاک کا گرام ہے۔ اور اب جس نے بھی ان کو اذیت دی اس کے کفر کے ذرہ برابر بھی یہ شک نہیں ہے، وہ کافر ہے، یہ لکھ رہے ہیں ابن حجر اسقلانی۔ اچھا اب آگے چل کے وہی کہتے ہیں کہ جناب فاطمہ الزہرا، یہ حدیث جناب فاطمہ الزہرا کو اذیت دینے کو کہ یعنی کہ جس نے اذیت دی وہ حرام ہونے کا حکم لگاتی ہے، ٹھیک ہے جی، حرام ہونے کا حکم لگاتی ہے اس لیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کا ٹکڑا ہے، بلکہ جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے کہ انہیں اذیت دینے سے کفر کا باعث ہوتا ہے۔ اس کے بعد مناوی اور لکھتے ہیں کہ سب کی کہتے ہیں کہ جس چیز کو میں اختیار کر رہا ہوں اور جس کے بارے میں خداوند عالم کے سامنے عہد کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، عائشہ، خدیجہ اور تمام ام المومنین اور تمام خلفاء سے افضل و برتر ہیں، تمام خلفاء سے افضل و برتر ہیں۔ فیض القدیر فی شرح الجامع الصغیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 421، صحیح ہے جی۔ آگے چل کے اچھا آگے اس میں آپ کو یہ بتاؤں کہ علماء کا جو محققین ہیں ان کا اتفاق ہے جی، اتفاق یہ ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تمام خلفاء سے افضل ہیں، تمام خلفاء سے افضل ہیں، اور انہی سے نہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے بھی امہات ہیں تمام سے بھی افضل ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو فرمایا فاطمہ مجھ سے ہے، میں فاطمہ سے ہوں، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ جب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آتی تو آپ کھڑے ہو کر ان کا استقبال کہتے، مرحبا کہتے، اور اپنی کالی کملی ان کے لیے بچھا دیتے۔ اگر ان کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو نبی مکرم خود جا کر تصدیق کرتے اور خود ان کو پیش کرتے، جناب فاطمہ الزہرا کا ہاتھ چوم کر اپنے ماتھے پر لگاتے۔ اچھا اتنی زیادہ روایتیں، کیا اتنی زیادہ فضیلتیں یہ سارے لوگ جانتے نہیں تھے؟ تو پھر لعنت ہے نا ایسی امت پر جس نے نبی مکرم کے جانے کے چند روز اور چند گھنٹوں کے بعد ہی جناب فاطمہ الزہرا پر ایسے مظالم رکھے ان لعنتیوں نے کہ جس پر جناب زہرا کو یہ کہنا پڑ گیا کہ بابا
آپ کے بعد جتنے مظالم مجھ پر ہوئے، ظلم ہوئے، وہ دنوں پر ہوتے تو وہ کالی راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ خدا کے بندو شرم کر لو، تم جن لوگوں کو فضیلت اور جن کے نعرے مارتے پھر رہے ہو، ان کے تو تمہارے علماء کرام نے ان کو کافر کہہ دیا ہے، تمہارے علماء کرام نے خود ان کے بارے میں کفر کا فتویٰ لگایا ہوا ہے، اور جو ان کی سپورٹ کرے، جو جناب زہرا کو خطا پر کہے، وہ اس کو بھی کافر کہہ رہے ہیں، اور جو اس کا نام بھی اپنے نام کے ساتھ جلالی لگا لے، وہ ایک ٹہنے مولوی جو ہے وہ بھی اپنے آپ کو جلالی اب کہتے ہیں، وہ بھی کافر بن رہے ہیں، اور وہ جہاں پر رہ رہے ہیں وہ بھی کافر بن رہے ہیں، جس مسجد میں جا رہے ہیں وہ بھی کافر ہے۔ ہاں جی، یہ تو ساری لائن، یہ تو چین سپلائی بن رہی ہے جی، یہ تو چین سپلائی بن کیوں نہ بنے۔ جناب زہرا کو دکھ دینے والا پہلے سے آخری لعنتی تک میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ساروں کی ایسی چین سپلائی بننی ہے، یہ چین سپلائی سمیت ہی دوزخ میں جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جس کو دکھ دیا ہے نا، یہ ثابت ہے جی، خدا کے بندے کیسی کیسی دلیلیں بے تکی لاتے ہیں۔ کبھی کوئی پراپرٹی ڈیلر آگے کہتا ہے جی جناب فاطمہ الزہرا کا حق بنتا نہیں تھا، کبھی کوئی ملا ملوانا آ کے کہتا ہے کہ جناب زہرا کا نے حق مانگا ضرور تھا مگر بنتا نہیں تھا، وہ خطا پر تھی۔ اچھا، اس طرح کے جو بیوقوف اور اصل میں نا ان کو سپورٹ مل گئی ہے لوگوں کی، ان کے ساتھ مجمع اکٹھا ہو گیا، اور مجمع کون سا ہے کہ جن کو گھر میں دوسری مرتبہ سالن نہیں نہ ملتا، وہ لوگ ان کے فالوور ہیں۔ پڑھا لکھا بندہ تو ہے کوئی نہیں، ان کو کیا پتا کہ بخاری میں حدیثیں کتنی ہیں، لکھنے والا کون ہے، مسلم میں حدیثیں کتنی ہیں، لکھنے والا کون ہے، اور ان کا جو ہے یہ دوسری سیاستہ میں کتابیں کتنی ہیں، ان کو تو یہ نہیں پتا جی۔ بیوقوف ہیں، بیوقوف لوگ ہیں، اور وہ ان کے پیچھے چل کے اپنی عاقبت خراب کر رہے ہیں۔ نبی کے گھرانے کے مقابلے میں جو بھی آیا نا غرق ہی ہوا ہے، اب وہ ذلیل ہوا ہے۔ کبھی کسی نے کتے کے اوپر اس کی جلالی کی تصویر بنا دی، وہ ایک مولوی ہے چھوٹا سا ہے، اس کا قد ہے کوئی 3-3.5 فٹ، تو وہ بھی اپنے نام کے ساتھ جلالی لگاتا ہے۔ کچھ ایسا ہے کہ فالوور اس طرح کے ہیں کہ اللہ اصل میں اللہ مہر لگاتا ہے، جیسے ضابط الارض نے آ کر دنیا پہ مہر لگانی ہے نا جناب سلمان اور جناب موسیٰ کے عصا سے، انگوٹھی سلمان اور جناب موسیٰ کے عصا سے، کہ مومن و منافقوں کی علیحدگی کرنی ہے نا، مومن کون ہے منافق کون ہے، اسی طرح یہ ان کی کڑیاں خود اللہ جوڑتا ہے کہ جو ان حرامزادوں کا ماننے والا نا وہ بالکل ساتھ اکٹھے ہیں، تاکہ کوئی ان سے علیحدہ نہ ہو، ان کو اکٹھا کرنے میں مشکل بھی نہ ہو۔ تو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے گواہوں کا طلب کرنا بھی کفر کے زمرے میں آتا ہے ان حدیثوں کے مطابق، کیونکہ اس کے مطابق یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے گواہ مانگے۔ جی میں آپ کو کلیئر بتاؤں، مولا حسین کی گردن پہ چھری نہیں چلی، نبی مکرم کی گردن پہ چھری چلی ہے۔ مولا حسن کے جنازے پہ تیر نہیں چلے، نبی مکرم کے جنازے پہ تیر چلے ہیں۔ مولا علی کے سر میں ضربت نہیں لگی، نبی کے سر میں ضرب لگائی ہے مسلمانوں نے۔ اور بی بی زہرا کا در نہیں جلایا، آپ کو مارا نہیں گیا، نبی کو اذیت دی ہے، نبی کو مارا گیا ہے۔ اور یہ سب کیا ہے؟ نور علی نور، یعنی خود اسی کو وہ جو نورانی بشری پردوں میں دنیا پہ آیا تھا، اپنے نور کو جس نے ایک تخلیق دیا بشری پردوں میں لپیٹ کر دنیا میں بھیجا، اسی کے ساتھ ظلم کر رہی ہے یہ دنیا۔ یہ امت ایسی لعنتی لوگ تھے، ایسے لعنتی امتی تھے کہ جنہوں نے نبی مکرم کے صرف دنیا سے ظاہری پردہ کرنے کا بھی ویٹ نہیں کیا، اس کے فوراً بعد انہوں نے جناب زہرا کو کیوں نبی سے بدلہ لیا گیا ہے۔ جی میں کلیئر آپ کو بتاؤں، یہ جناب زہرا کے ساتھ ظلم کر کے مسلمانوں نے، امتیوں نے نبی سے بدلہ لیا ہے۔ نبی نے فرمایا تھا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا خون ہے، فاطمہ میرا جسم ہے، فاطمہ میرے اندر میرا جو محبت ہے، میرے پیار کا پیمانہ ہی کوئی نہیں۔ تو انہوں نے ان کے ساتھ ظلم کر کے نبی کو اذیت دی ہے، بدلہ لیا ہے، کیونکہ کلمہ یہاں سے نیچے تو اترا ہی نہیں تھا، اترا ہوتا تو نبی نے جب کلم دو ہاتھ مانگی تھی دے دیتے نا۔ تم لوگ ہی لکھتے ہو نا، نبی کو تو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا تو دے دیتے، تمہیں کیا مسئلہ تھا؟ تب بھی کفر کر رہے ہو۔ اے لوگو، اللہ کہتا ہے اے لوگو میرے نبی سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا، میرا نبی جو دے وہ لے لو، میرے نبی کی شان میں گستاخی نہ کرنا۔ اللہ نے پروٹوکول دیا ہے، لوگوں کو بتایا، لیکن لوگ پھر بھی بدتمیز تھے، کیونکہ جو عرب کے بدتمیز تھے وہ بدتمیز ہی رہے۔ اب میں آگے چل کے انشاءاللہ مسائل پہ ہی شروع کریں گے، کل انشاءاللہ اس کی نیکسٹ ویڈیو صرف آگے فدر کے دلائل کے حوالے سے دیں گے۔ مولا آپ کا حامی و ناصر ہو یا علی مدد۔